أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون صدق الله العظيم۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 36 اور 37 کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ سب آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں کہ کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور خود یہ لوگ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تم کو جلد ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، مکی دور کا آخری زمانہ ہے۔ مشرکین کی دشمنی اپنے شباب پر ہے، مخالفت زوروں پر ہے، اور مشرکین کی طرف سے حضور کی نبوت پر انکار ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار ہے۔ ایسے زمانے میں ان آیتوں کے ذریعے ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اب آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہے۔ آپ کے نام لیوا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر کچے پکے مکان میں کلمہ داخل ہو کر رہے گا۔ تو یہ جو کچھ اسلام کا پھیلنا ہوا اور ہو رہا ہے، کونے کونے میں اسلام پہنچ رہا ہے، اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ آپ نے جس ماحول میں اور جس جگہ پر دعوت دی ہے، وہاں کے حالات بڑے خطرناک تھے۔ مشرکین مکہ کی ایک بری عادت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی کہ جب بھی حضور سے آمنا سامنا ہوتا، حضور کے سامنے آنا ہوتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب ایک آدمی جو آپ کا خیر خواہ ہو، رات دن آپ کا بھلا چاہتا ہو، آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہو، جس کو لوگوں کی فکر ہو، اور اس کو اس طریقے سے نشانہ بنایا جائے تو آدمی کا مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تبلیغی سلسلہ چالو ہے، الحمدللہ، اللہ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے۔ تو اس لائن میں بھی کوئی آدمی جب کھڑا ہوتا ہے دین کی بات لے کر، تو سماج اور معاشرے کے لوگ اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، یہ اس کا امتحان ہے۔ لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ آدمی کے جو جذبات ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پھر بیٹھ جاتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں کہ میں ان کے بھلے کے لیے کام کر رہا ہوں، قربانیاں دے رہا ہوں، اور یہ لوگ بجائے قدردانی کے میرا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھ پر حملے کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو حضور کے ساتھ اخیر تک رہا، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، اور چونکہ حضور کے سینے میں بھی گوشت، حضور بھی تو ہماری طرح انسان تھے، یعنی دل تھا حضور کے سینے میں، احساس ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو بار بار تسلی دی جاتی تھی کہ اطمینان رکھو، اطمینان رکھو۔ تو مشرکین مکہ کی جو عادت تھی ٹارگٹ کرنے کی، کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے، اس کی پہلے فکر کر کہ کوئی دین کا کام کرنے والا ہو، اپنی پرائیویٹ کسی دشمنی کی وجہ سے کوئی اور بہانہ تلاش کر کے ہم کہیں اس کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کا دھیان رکھیں۔
فرعون کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈالا گیا اور وہ صندوق پہنچا اللہ کے حکم سے فرعون کے شاہی محل میں، اور جب اس کو کھولا گیا تو چونکہ اس زمانے میں ہزاروں بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن فرعون کی جو بیوی تھی اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی. تو اس نے کیا کہا، قرآن نے الفاظ نقل کیے ہیں کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور دوسری جگہ فرمایا قرۃ عین لی ولد، کہ یہ بچہ ممکن ہے میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، کیونکہ وہ خود کی اولاد تھی نہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون ایسا بولا تھا اس زمانے میں اس وقت کہ وہ تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. تو آگے چل کر معاشیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو موسیٰ علیہ السلام بنے، لیکن فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت اگر وہ یہ بولتا کہ ہاں شاید میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت دے دے. صرف الفاظ بولنا تھا، اچھا بولنا تھا. یہ موسم چالو ہے تراویح کا، امام صاحب کی 2-3 بھول ہو جاوے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ دن بھر کتنی محنت اس کے پیچھے اور اس کا پریشر کیا ہوتا ہے. جیسے حضرت شیخ نے کئی مرتبہ لکھا ہے کہ بھائی نابالغ بلوغت کا مزہ کیا سمجھے کتاب میں، ایسے ہی جنہوں نے مصلی دیکھا نہیں وہ کیا سمجھے. کومنٹ کرنا آسان ہے، 2 بھول پر آپ اگر امام صاحب کو یوں خالی کہہ دیں کہ امام صاحب آج بہت لوچا مایا تھا، پھر پورا ایک دن اس کا جو گزرتا ہے وہ امام جانتا ہے. اس کے بجائے آپ کندھے پر ہاتھ کے رکھ کر کے امام صاحب یہ تو قرآن ہے. اللہ کے نبی کو بھی ٹینشن رہتا تھا کہ کہیں بھول نہ جاؤں، اس لیے حضور جیسے جبریل پر آپ بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ولا تعجل بالقرآن، جلدی مت کرو، ان علینا جمعہ و قرآن، ہم یاد کروا دیں گے. وہ تو حضور کے لیے تھا کہ یاد کروا دیں گے، نہیں بھولیں گے، حافظوں کے لیے نہیں ہے. آپ کندھا پر ہاتھ رکھ کے امام صاحب کہیں گھبراؤ انہوں نے، باقی آپ جو پڑھے چاہے نہیں اچھا لگتا ہو، باقی آپ جو پڑھے ماشاء اللہ اللہ قبول کرے. پھر امام صاحب کا دین، حافظ صاحب کا دین اچھا رہے. خیر یہ تو حضور تھے کہ جب سے دعوت شروع کی تب سے آپ پر ایسے ایسے الزامات اور آپ کا باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب بھی یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. اب یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ جملے بول بول کر بعض لوگ چناؤ جیت جاتے ہیں، سمجھتے ہیں. مجھے گندی نالی کا کیڑا کہا، یوں کر کے چناؤ جیت جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شکایتیں کسی سے نہیں کی، نہ شکایت کی اور نہ اپنی دعوت چھوڑی. اللہ تعالیٰ وقت پر تسلی دے دیتے تھے. مشرکین مکہ آپ کو کیا کیا کہتے تھے؟ شاعر. وَيَقُولُونَ شَاعِرٌ، مشرکین مکہ کہتے تھے یہ تو شاعر ہے. نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ، اور آگے کہتے تھے کہ ہم انتظار میں ہیں کہ کوئی حادثہ پیش آوے اور یہ دنیا سے ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یہ شاعر نہیں ہے اور شاعری ان کے شاعر شان بھی نہیں. کبھی کہتے یہ تو پاگل آدمی ہے، إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. اب سامنے والا آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کا بھلا چاہتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں پاگل ہے اور بات پر دھیان نہیں دے رہے، تو سامنے والے پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پاگل نہیں ہیں، یہ لوگ بے وقوف ہیں کہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں. کبھی کہتے کہ یہ جادوگر ہے. یہ کہنے کا منشا کیا ہوتا تھا کہ لوگ ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، بالکل ہلکا کر کے رکھ دیتے تھے. کہاں نبی، نبیوں کے سردار، یہ تو پاگل ہے، عرش سے سیدھے فرش پر لا کر رکھ دیتے تاکہ دوسرے لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہو. تو کبھی کہتے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ. کبھی کیا کہتے کہ محمد جو باتیں کہہ رہا ہے یعنی قرآن، اور لوگ اس کو دلچسپی سے سن رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اگلوں کی قصے کہانیاں ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور کہانیوں میں اور قصوں میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے. کبھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا انتقال ہوا، نرینہ اولاد یعنی مذکر اولاد، جینس، اور عام طور پر انسان کی نسل لڑکوں سے چلتی ہے، تو مکہ والوں نے یہاں تک کہہ دیا ابتر، دم بریدہ یعنی جس کی دم کٹ گئی، یعنی ان کو کہ بانجھ کہہ دیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی کہ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جو آپ کو دم بریدہ کہتے ہیں، بے نسل کہتے ہیں، وہ لوگ بے نسل ہیں، اور آپ آج دیکھیے حضور کا نام روشن ہے، حضور کے خاندان والوں کا نام روشن ہے، اور جو حضور کو دم بریدہ کہتے تھے، بے نسل کہتے تھے، ان کا نام و نشان نہیں۔ پھر مدینہ تشریف لے گئے، تو یہاں مکہ میں تو مشرکین مکہ کا مسئلہ تھا، مدینہ میں یہود اور منافق۔ یہودی حضور کی خدمت میں آتے اور کیا کہتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم یعنی تم مر جاؤ، سام یعنی موت۔ ایک مرتبہ یہودی آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، اور حضور سے کہا السلام علیکم یعنی تم مر جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت جوش میں آئی، اور انہوں نے ان کو برا بھلا کہا کہ تم مرو، تمہارا خاندان مرے۔ حضور نے کہا عائشہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ حضور تم کو معلوم نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے کہا میں نے جواب دے دیا، وعلیکم، تم مرو، سوقت جواب، تم مرو۔ تو ایک تو یہ یہودی ایسا یہ کرتے تھے، حضور کی شان میں گستاخی۔ کبھی حضور کی خدمت میں آتے اور کوئی بات کہنی ہوتی، توجہ چاہیے ہوتی حضور کی، تو تقاضا یہ تھا حضور کی عزت کا کہ یہ کہتے کہ حضرت ہماری طرف ذرا توجہ فرمائیے، ذرا ہماری طرف دھیان دیجیے۔ تو کیا کہتے ہیں، رائنا، زبان واقعی چکی کر کے رائنا، اصل میں رائنا کا ترجمہ ہوتا ہے چرواہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، انظرنا کہو۔ پھر یہودی تو تھے ہی تھے کہ وہ تو کھلے عام تھے کہ بھائی مسلمان نہیں، ایمان والے نہیں ہیں، منافق جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ایک جنگ کے موقع پر جب واپسی ہو رہی تھی، سورہ منافقون میں اس کا تذکرہ ہے، تو کیا کہتے تھے کہ مدینہ پہنچنے کی دیر ہے، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم عزت دار لوگ ہیں اور یہ سب ذلیل ہیں، تو ہم میں کا سب سے زیادہ عزت والا تم میں کے سب سے زیادہ ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا۔ یعنی وہ خود عزت والا اور نعوذ باللہ حضور ذلیل۔ تو یہ ساری پوزیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، لیکن ان چیلنجز کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ اس آیت کے ضمن میں عربی تفسیر کی جو کتابیں ہیں، قرطبی ہے، رازی ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، کہ مشرکین جب بھی دیکھتے مذاق اڑاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر 5 بدماش تھے، بڑے بڑے سردار، انہوں نے حضور کا استہزاء کرنے میں، مذاق اڑانے میں حد کر دی۔ حضور بہت پریشان تھے ان سے۔ تو پھر ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ 5 کی طرف سے آپ کو پریشانی زیادہ ہے؟ کہا ہاں۔ تو چلو ہم ان کا علاج کر دیتے ہیں۔ وہ 5 میں ایک تھا ولید بن مغیرہ، دوسرا تھا عاص بن وائل، تیسرا نام ہے عدی بن قیس، چوتھا ایک ہے اسود بن مطلب، اور 5واں ہے اسود بن عبد یغوث۔ یہ 5 بدماش تھے جو حضور کو بہت پریشان کرتے تھے، بہت مذاق اڑاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اب یہ ولید بن مغیرہ جو تھا، اس کی طرف جبرائیل علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا سے۔ اب اس اشارے سے اثر یہ ہوا کہ اس کو سالوں پہلے پیر میں کوئی چھوٹا سا زخم لگا تھا، چھوٹا سا، اس کا وہ زخم ہرا ہو گیا، تازہ ہو گیا، اور پھر اس کے اندر سمجھو کیڑے پڑ گئے، جیسے شوگر کے مریض کو کوئی چیز لگ جاتی ہے تو مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، پھر اسی کے اندر وہ آدمی مر گیا، ولید بن مغیرہ۔ تو ایک ختم ہوا۔ دوسرا تھا عاص بن وائل،
یہ ایک مرتبہ اپنے گدھے پر بیٹھ کر طائف کی طرف جا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے انگلی سے واپس اشارہ کیا تو وہ کسی کام سے نیچے اترا اپنی گدھے پر سے تو اس کے پیر میں کانٹا لگ گیا. اب کانٹا لگنے سے کوئی آدمی مرتا نہیں، لیکن کانٹے کا پھر وہ اثر ہوا کہ اس کا پیر پھول گیا پورا، اور اس کے اندر پس ہو گیا، خون پیپ ہو گیا، اور وہ بھی اس بیماری کے اندر ختم ہو گیا. تیسرا تھا اسود بن مطلب. جبرائیل علیہ السلام نے کعبہ کے نزدیک ہی، مکہ کے اندر ہی، اس کے چہرے کی طرف ایک سبز پٹا درخت کا پھینکا. اب جبرائیل تو اس کو نظر نہیں آئے، لیکن اس پتے کے پھینکنے سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، دکھتا بند ہو گیا، اور وہ اتنا پریشان ہوا اس میں کہ پھر وہ اپنا سر دیوال کے ساتھ ٹھوکتا رہتا. یہ قدرتی سزا ہے، یہ زبان کے گناہوں کی نحوست. سر ٹھوک کر وہ آدمی مر گیا. ایک اور آدمی تھا اسود بن عبد یغوث. جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، پیٹ کی طرف، تو اس کو جلندر کی بیماری ہو گئی. اس میں وہ پانی بہت پیتے ہیں اور پیاس نہیں مٹتی، پانی پی کر مٹکے جیسا پیٹ ہو گیا، لیکن اس کی پیاس بجھتی نہیں تھی، وہ اس میں مر گیا. اور ایک آدمی تھا عدی بن قیس. جبرائیل علیہ السلام نے اس کی ناک کی طرف انگلی تو ناک کے اندر پیپ جم گیا، خون اور پیپ، اور پھر اس میں بگاڑ ہوتا رہا، زخم بڑھتا گیا، اور وہ آدمی اس سے مر گیا. اس طریقے سے 5 جو مین بدماش تھے، یعنی جن کا کام صبح شام حضور کا مذاق اڑانا تھا، ان کا خاتمہ ہو گیا. اور ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت استہزاء کرتا تھا. ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان دونوں کھڑے تھے. یہ تو مکہ کا مسئلہ ہے، مکہ کا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزرنا ہوا تو ابو جہل نے ابو سفیان سے کہا کہ دیکھو بنی عبد مناف کا نبی آیا، دیکھو یہ نبی ہے. استہزاء، مذاق اڑاتے کہ یہ نبی، عبد مناف کے خاندان کا یہ نبی آنا ہے. جیسے کوئی نیا آدمی تبلیغ میں لگے اور اچھی باتیں شروع کر دے تو پھر نوجوان یہ کہتے ہیں سدھرے لائے تو سدھر، کہتے ہیں وہ سدھر گیا، دیکھو یہ اللہ والا آیا، ایسا کہہ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا رہے تھے. ابو سفیان چاہے اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن ایک خاندان کے تھے، تو انہوں نے ڈانٹا ابو جہل کو کہ بنی عبد مناف میں سے تو تجھے کیا جلن ہوتی ہے، تیرے خاندان میں سے نہیں ہے تو تجھے کیا جلن، یہ تو اللہ کی مرضی، جس خاندان میں سے چاہے پیدا کرے نبی. حضور نے گفتگو سنی، حضور قریب آئے اور ابو جہل سے کہا کہ لگتا ہے تو اس وقت تک نہیں سدھرے گا جب تک تو اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے. اور یہ آدمی غزوہ بدر میں انجام کو پہنچ گیا. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پوزیشن میں مضبوط رہ کر، اپنا دل مضبوط رکھ کر دین کی دعوت کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا، تو آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں دین پوری دنیا میں پھیلا. اس لیے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ پہلے آؤٹ لائن تھے یا لائن اچھی نہیں تھی، اب لائن پر آ رہے ہیں. تو یہ تو کل ہم نے سنا تھا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، خیر اور شر کے ذریعے ہم تم کو آزمائیں گے. اب کوئی آدمی آ کر مذاق میں کوئی بات کہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں. کہنے والے کہاں تک کہتے، بھائی ہم کو بھی کہتے تھے کائی کو روز بیان یہ سب کئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. مجھے شعر بھی ہے، گلی گلی ہونے لگے بیان، اس سے کیا سدھر جائیں گے یارہ کے مسلمان، ایسا شعر بھی ہے. تو کیا ہم بند کر دیں گے سر؟ ان کی بات سنیں گے کہ اللہ کی بات سنیں گے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں اپنے نبی سے کہ نصیحت کرتے رہو. نصیحت کبھی نہ کبھی ایمان والوں کو فائدہ. 70 سال کے بعد بھی اگر کوئی آدمی کو کوئی کلمہ اچھا لگے، کوئی بات اچھی لگی، دل پر لگی اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کی زندگی تو بن جائے گی، اس کی آخرت تو بن جائے گی، اور اس کی بنے گی تمہاری بات سن کر. تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بات کہنے والے کو نہیں دیں گے، خالی اس کو جنت میں بھیج دیں گے کہ تم جاؤ. اس لیے اس میں ہمارے لیے سبق ہے. أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ
جب بھی حضور کو دیکھتے کیا کہتے یہی وہ آدمی ہے نا جو تمہارے معبودوں کا برا بھلا بولتا ہے، تمہارے بتوں کا برا بھلا کہتا ہے، یہی ہے نا. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ کافرون، اور خود یہ لوگ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا نبی کا کیا مذاق اڑا رہا ہے. مذاق تو ان کا اڑانا چاہیے کہ ان کو اپنے معبودوں کا برا بھلا ان سے برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ وہ تو باطل ہے اور ان کا رب رحمان، اس سے یہ لوگ غافل ہیں. تو ان پر مذاق اڑنا چاہیے کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ اللہ کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ان کے معبود باطلہ ان کی شان میں کوئی کچھ بولتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو قابل رحم لوگ یہ ہیں، بلکہ ان کا مذاق اڑنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ جو ماحول تھا، مسلمان کم تھے اور مشرکین مذاق پر مذاق اڑاتے تھے، رکاوٹیں ڈالتے تھے، تو اب مسلمان جو تھے مکہ میں تھوڑے، ان کے دلوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنے طاقت والے ہیں تو پکڑ کیوں نہیں لیتے. آج ہماری زبانوں پر یہ بات آتی ہے کہ اسرائیل بچوں کو مار رہا، عورتوں کو مار رہا، اتنے سالوں سے ہو رہا، اللہ پکڑتا کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے، ہر چیز میں جلد بازی نہیں کرنے. اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ جو ہم بولتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ غلط ہے، دیر نہیں ہے، وہاں ہر چیز کا ایک ٹائم فکس ہے. چونکہ وہاں جب کسی کی پکڑ ہوتی ہے پھر اس کا کوئی عذر قبول اور پھر سزا کبھی ختم نہیں ہوتی، نان اسٹاپ ان لمیٹڈ سزا چالو رہتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ مجرم کو جرم میں پختہ ہونے دیتے ہیں. اتنا آگے بڑھ جاتا ہے آدمی گناہوں میں نافرمانیوں میں کہ پھر قیامت کے دن اپنی زبان سے بولے گا انا کننا ظالمین، ہائے ہم ظالم تھے، ہم اسی لائق تھے، اس وقت بولے گا. تو ایک دو بار کوئی گناہ کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں فرماتے، ڈھیل دیتے ہیں. ہاں کبھی کبھی جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے تو دنیا میں پکڑ کر لیتے ہیں تاکہ آخرت کا گناہ ختم ہو جائے، عذاب سے بچ جائے. خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے. اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے ایک بہت مزیدار بات لکھی ہے کہ اصل میں آدم علیہ السلام جو تھے نا پہلے انسان، پوری انسانیت کے باپ، ان کے اندر ہی جلد بازی تھی. جیسے انسان کے اندر دوسری کچھ کمزوریاں پیدائشی ہے تو یہ بھی ایک کمزوری انکلوڈ ہے بائی ڈیفالٹ، پیدائشی رکھ دی گئی ہے، جلدی پنا، اتاولا پن. تو اصل ہوا کیا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سر میں، آنکھوں میں اور زبان میں ابھی روح پہنچی تھی، ابھی باقی باڈی باقی تھی. اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان سب کچھ بنا لیا، آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا، مٹی پانی وغیرہ سے سوکھ گیا، اب روح ڈالنے کا سلسلہ شروع ہوا. تو سر میں پہنچی تو سر ایکٹیو ہوا، آنکھ میں روح پہنچی، آنکھیں ایکٹیو ہوئی، زبان میں پہنچی، ابھی یہ باڈی باقی تھی. اور آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ اندھیرا ہونے کو ہے، عصر کا وقت ہو گیا ہے، تو ابھی تو اتنے میں جان آئی تھی. تو وہیں سے بولے کہ اللہ مغرب پہلے پتہ دینا ہے، مغرب پہلے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ مغرب پہلے پورا کر دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی جلد بازی ہے، دیکھو ابھی تو پوری باڈی میں روح گئی ہے. اور یہی بات تھوڑی سی پھیر پھاڑ کے ساتھ لکھی ہے، یہی بات کہ آدم علیہ السلام کے سر میں، آنکھوں میں، زبان میں، اسی طرح پیٹ تک روح پہنچی. پیٹ ابھی پیروں میں باقی تھا، اور آنکھوں سے وہ جنت سامنے نظر آئی تو پھل دکھے، اور پیٹ میں روح پہنچی تو ذرا کھانے کا، تو ابھی تو پورا کام ہوا نہیں تھا اور یہ چلنے لگے کہ جانے وہ پھل لے کر کھانا شروع، تو گر گئے کیونکہ ابھی پیروں میں جان نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوپر سے جلد بازی. تو یہاں مکہ میں جو مسلمان تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ جلد بازی نہ کرو. اب ایک سوال ہے کہ جب ہماری فطرت میں رکھی گئی ہے جلد بازی تو پھر ہم جلد بازی کیوں نہ کریں، ہمارا کیا قصور؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفسر نے اس کا جواب دیا کہ چاہے رکھ دی گئی ہے لیکن ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے خواہشات بھی ہمارے اندر رکھی گئی تو ہم خواہشات کو روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں؟ غلط جگہ خواہشات پوری کرنے سے روکتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ خواہشات ہمارے اندر رکھی گئی ہیں. تو جلد بازی بھی بائی ڈیفالٹ ہے لیکن آپ اس کو روک سکتے ہیں. تو آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ روکو اس کو. تو کہا کہ آج آپ کی جلدی نہ کرو، کیونکہ یہ جو مجمع تھا مکہ کا،
چاہے وہ مسلمان نہ ہو، لیکن ان کی اولاد میں سے بہت سارے مسلمان ہونے والے تھے آگے چل کر، اس لیے اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو تتکال میں پکڑ نہیں فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں تم کو جلد ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم مجھ سے جلدی نہ کرو، تم جس عذاب کا انتظار کرتے ہو وہ آئے گا۔ لیکن یہ جو مجمع ہے ان میں بہت سارے کے گھروں میں ابھی ایمان والے پیدا ہونے باقی ہیں، ان کے اولاد، ان کے بھائی بہن، بیوی بچے سب، اس سے جلد بازی نہ کرو۔ بہرحال یہ آج کا سبق ہے، اس کا خلاصہ کہ حضور کو بار بار ٹارگٹ کیا جاتا تھا، آپ کی دعوت پر آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف تو ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جاتی تھی، لیکن اتنا ٹارگٹ بنائے جانے کے باوجود بھی حضور نے اپنی دعوت نہیں چھوڑی۔ اور ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم جلد بازی نہ کریں کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، وہ اپنے وقت پر آئے گا۔ نبیوں نے آج دعا کی تو 40 سالوں کے بعد قبول ہوئی، نبیوں کی دعا، ایسے بھی واقعات پیش آئے، وہ نبی تھے، پھر ہم تو گنہگار لوگ ہیں۔ ابھی رمضان میں نمازی تازے بنے ہو، کیونکہ شادی ہو جائے رمضان بعد جو کئی سالوں سے نہیں ہوئی، اور یہ گاڑی بھی آ جائے نا، سب کاروبار بھی چالو ہو جائے، ایسا کسی کے تقدیر میں ہو جاتا ہے۔ صبح میں اٹھے اور شیئر مارکیٹ کا ویلیو بڑھ جائے، چاندی کے بھاؤ بڑھ جائے، تو جو لے کے رکھی ہے آدمی مالدار بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز میں ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے وہاں ایک سسٹم ہے، وہ اپنے حساب سے چلتا ہے۔ درود شریف۔